الرحیم باب ہے حیض کے بیان میں۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، فرما دیجیے ہوا اذن، یہ ایک بیماری ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، دور رہو اپنی عورتوں سے حیض کی حالت میں جب ان کو حیض آیا ہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے۔ اچھا جی، تو پہلی فصل ہے مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر 545 سے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بے شک یہود جب ان کی عورتوں ان میں سے کسی کی عورت کو خاتون کو حیض آتا، وہ اس کو اپنے ساتھ کھانا نہیں کھلاتے تھے، کہتے تھے گندی ہے پلید ہے اس کو نکال دو، اور نہ اس کو گھر میں رکھتے تھے، گھر میں ٹھہرنے نہیں دیتے تھے، ان کے علیحدہ خانے انہوں نے، یہ چترال والی سائڈ پہ اپنا وہ کیا ہے وادی کا نام، وادی کیلاش، وہاں کے کلچر میں نے سنا ہے آج بھی انہوں نے کچھ شیڈ سے بنائے ہیں، شیلٹر ہوم سے، جس عورت کو بچی کو یہ مخصوص ایام آتے ہیں وہ گھر سے نکل جاتی ہے، وہ آج بھی اسی طرح سمجھتے ہیں کہ جس بچی جو اس حالت میں ہے وہ پلید ہے، وہ گھر میں رہے گی تو نحوست ہوگی، اور کھانا پینا اس کو ساتھ وہ کچھ نہیں کرتے، نکال دیتے۔ یہ یہودی بھی ایسے کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو نکال دیتے ہیں، کھانا بھی نہیں کھلاتے، ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، یعنی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور اس آیت میں کیا حکم تھا کہ صرف تم نے ان سے اس حالت میں جمع نہیں کرنا، ہم بستری وغیرہ نہیں کرنی، تم ان کے قریب نہیں جا سکتے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اس کے علاوہ وہ کھانا بنائیں، تمہارا گھر میں رہیں، بستر پہ اپنے جہاں پہلے سوتی وہاں سوئیں، گھر میں کوئی منحوس وغیرہ نحوست نہیں آئے گی ان سے، نہ وہ منحوس ہے نہ وہ پلید ہے۔ تو یہ اسلام نے آ کے خاتون کے بارے میں، خاتون کے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ وہ پلید نہیں سالے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اصنعوا کل شیء الا النکاح، کرو ہر چیز مگر سوائے نکاح کے، تو یہاں پہ النکاح بمعنی جماع کے ہے، ٹھیک ہے جی، تو یعنی اس کے علاوہ نکاح کا لغوی معنی بھی اسی میں آتا ہے، وہ آپ نے پڑھ لیا ادھر۔ اچھا، تو نکاح کے علاوہ جو چاہو تم معاملات کرو۔ یہود کو یہ خبر پہنچی، وہ کہنے لگے کہ یہ شخص الرجل، شخص خاص مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص ارادہ نہیں کرتے یہ کہ چھوڑ دیں ہمارا کوئی بھی کام مگر ہماری مخالفت کرتے ہیں، یعنی ان کا ارادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے ہمارا جو کام دیکھ لیں اس کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ ظام غلط تھا، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی یہ ان کی مخالفت میں نہیں دی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مطابعت میں دی تھی۔ اسید بن حضیر اور عباد بن بشر آئے رضی اللہ عنہ، وہ کہنے لگے دونوں یا رسول اللہ یہودی تو اس طرح کہتے ہیں کہ ہماری یہ ہر کام میں مخالفت کرتے ہیں، افلا نجامعہن، کیا ہم حیض میں اپنی خواتین سے جماع بھی نہ کر لیں، کیونکہ یہ جماع نہیں کرتے، تو اس میں بھی یعنی ہم ان کی مخالفت کریں۔ مقصد صحابی رسول کا پوچھنے کا تھا کہ ہمیں یہ اتنا ہر چیز میں یہود کے نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا جا رہا ہے، تو ہم یہ کام کر کے بھی ان کی مخالفت کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ مبارک بدل گیا، حتیٰ کہ ہمیں گمان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناراض ہو گئے، قد وجد علیہما، کہ ان پر کوئی ناراضگی پائی آپ نے۔ وہ دونوں فخرجا چلے گئے، تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ بھیجا گیا، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ آیا، تو سرکار نے بھیج دیا ان کے پیچھے دونوں کو، اور ان کو پلایا، ان کو پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہے، اسے امام مسلم نے روایت کیا، یعنی ناراضگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وجہ سے تھی کہ آپ کی ناراضگی قرآن کی وجہ سے، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے دور رہو، اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم یہود کی مخالفت نہ کریں، تو ایسی یہود کی مخالفت جو قرآن کے خلاف ہے وہ صحیح نہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے حکم کو پامال کر کے آپ کہ میں یہودیوں کی مخالفت کر رہا ہوں، یہ صحیح نہیں۔ اور ان کا صحابہ کرام کا سوال بھی اپنی جگہ پہ حق بجانب تھا کہ ہم آقا کریم علیہ السلام چاہ رہے ہیں اور اللہ بھی چاہتا ہے کہ ہم ان کی مخالفت کریں معاملات میں، جس طرح ہے پگڑی ٹوپی کے بارے میں فرمایا ایک گروہ صرف پگڑی باندھتا ہے، ایک گروہ صرف ٹوپی پہنتا ہے، تم ٹوپی باندھ کے اوپر پگڑی باندھو، مخالفت کرو، ایک صرف مونچھے رکھتا ہے ایک صرف داڑھی رکھتا ہے، ایسے ہی وہ مونچھے لمبی کرتے ہیں داڑھی چھوٹی، فرمایا تم کیا کرو داڑھیاں بڑھاؤ مونچھے کٹاؤ، ان کی مخالفت کرو، ایسے ہی بے شمار چیزیں ان میں ہمیں ان کی مخالفت کرو۔ دوسری روایت باب کی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں غسل کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غسل کرتی تھی اور آقا کریم علیہ السلام آپ غسل فرماتے تھے، برتن ہوتا تھا ایک بڑا سارا، یہ اہل مولا علی قاری فرماتے ہیں اہل عرب کی عادت تھی کہ بڑے بڑے پانی کے برتن ہوتے تھے اس وقت غسل کرنے کے لیے، وکلانا جنوبن، ہم دونوں جنبی ہوتے تھے، یعنی اس کے اندر ہے حالت سطر میں، حالت
سطر میں پردے کی حالت میں قبل لباس پہن کے ازدواجی خواتین کا مثلا میاں بیوی کا ازدواجی کہہ دیا میاں بیوی کا ایک مقام پر غسل کر لینا مباح ہے، جائز ہے۔ دوسری بات اس کے اندر آپ بغیر عذر کے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا ویسے جائز نہیں ہے۔ تیسری بات اس میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مولا علی پاک کو بتایا تھا آپ کو، فرمایا مجھے غسل دیتے وقت بے لباس نہ کرنا، میرے لباس کو جسم سے نہ ہٹانا، کیونکہ جس کی نگاہ میری شرمگاہ پر پڑ گئی، میری رانوں پر، یعنی جو حصہ ہے وہاں پر نگاہ، فرمایا اس کی آنکھیں چدے آ جائیں گی، وہ اندھا ہو جائے گا، اس کو کوئی کائنات میں اس کی نگاہ گم ہو جائے۔ یعنی آپ کا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے سطر کی طرف کائنات کا کوئی شخص دیکھ سکتا نہیں، لہٰذا یہ تمام قرینے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بالباس تھے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ بالباس تھی، اور ایک ٹپ پڑا تھا، ایک جانب حضور بیٹھے، دوسری جانب اما عائشہ بیٹھے، تو فرمایا ہم وکلانا جنوب، حالت جنابت پہ تھے، مکان یامرنی، یعنی یہ غسل اس طرح مباح ہے، جائز ہے۔ اور آپ نے مجھے حکم دیا، مجھے حکم دیتے تھے فاتزر، میں اتزار تہمد باندھ لیتی تھی، لباس کے اوپر سے تہمد باندھ لیتی تھی، فیباشرنی، میں اس کا معنی اس طرح کرتا ہوتا ہوں، ایک بعد ابا محبت والا، فیباشرنی، مباشرت جس طرح باشر کا مطلب ہے جسم کے ساتھ جسم لگانا، وہ بندہ ہو لیٹا بستر پہ رضائی میں، کہتے ہیں یار ذرا میں نے جگہ دے، تیرے نال پہ کے ذرا نگاہ ہو جا، میں ہمارے پنجابی میں ایک یہ بولا جاتا ہے اگر آپ سمجھیں، میں ذرا مینوں بھی نال پالا ہے، نگاہ ہو جائیں گا جلدی، فیباشرنی، تو آقا کریم علیہ السلام سے مباشرت فرما دیا، یعنی اپنے وجود کو حضور میرے ساتھ آ کے لیٹ جاتے، وانا حائض میں حائضہ ہوتی، حضور علیہ السلام یعنی نگ لے لیندے سرکار، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ بتانا مقصود تھا، یہودی کہتے تھے عورت کو گھر سے نکال دو، اس کو حیض آ گیا ہے، یہ پلید ہے، یہ گندی ہے، اما عائشہ فرماتی حضور میرے ساتھ اپنے ساتھ مجھے لٹا لیتے تھے، مجھے بٹھا لیتے تھے، میری بازو حضور کی بازو کے ساتھ لگ جاتی، کیا مطلب اس کا؟ کہ یہ بتایا کہ عورت پلید نہیں ہوتی۔ وکان یخرج راسہ الیہ، اور حضور میری طرف اپنا سر نکالتے، وہ معتکف، اس حال میں کہ آپ حالت کے اعتکاف میں ہوتے، حالت اعتکاف میں بیٹھے تھے، تو مسجد کی دیوار کے اندر ہی حجرہ تھا، حجرے کا دروازہ تھا اور باری تھی، تو وہاں سے حضور نکالتے، میں آپ کا سر دھو دیتی، میں حائضہ ہوتی، یعنی معتکف کے سر کو، ایک پاک شخص کے سر کو حائضہ خاتون ہاتھ لگا سکتی ہے، یہ بتانا مقصود تھا۔ اسے بخاری مسلم نے روایت کیا۔ اگلی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں پیتی تھی پانی، میں حالت حیض میں ہوتی، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی وہ برتن، آپ اپنا منہ پہ اس جگہ پہ رکھتے جہاں میرا منہ لگا ہوتا تھا، سبحان اللہ۔ یہود کہتے تھے کہ اس کو کھانے ساتھ روٹی نہ کھلاؤ، یہ تو پلید ہے، گندی ہے، حضور علیہ السلام عائشہ فرماتی حضور وہاں منہ رکھتے جہاں میرا ہوتا، حضور پیتے، مجھے پسینہ بھی آ جاتا تھا بعض اوقات، میں حاضہ ہوتی، پھر ثم اناول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیدفعه علی موضعه، میں دیتی حضور کو برتن، حضور علیہ السلام اس کو پی لیتے۔ بتانا مقصود ہے حائضہ بھی پاک، اس کا وجود ظاہری طور پہ پاک، پسینہ پاک، حکمی طور پہ ہے وہ جو پلیدی۔ مسلم نے اس کو روایت کی۔ اچھا جی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے، اور اسی سے ہمارے تمام فتاوی جات۔ اگلی پھر اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگا لیتے، میں حالت حیض میں ہوتی اور آپ قرآن پڑھتے، اس سے پتہ چلا، بخاری مسلم نے اسے روایت کیا، پتہ چلا حائضہ خاتون قرآن سن سکتی ہے، پڑھ نہیں سکتی لیکن اگلی روایت اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ناولینی الخمرۃ من المسجد، مجھے مسجد سے چٹائی پکڑانا۔ اب یہاں پہ مولا علی قاری فرماتے ہیں من المسجد، اگر تو یہ حال ہو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حال ہو، تو اس کا معنی ہوگا کہ چٹائی حجرے میں تھی، سرکار مسجد میں تھی، اور اگر حال ہو خمرہ سے من، تو اس کا معنی ہوگا الٹ، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ حجرہ میں تھے اور چٹائی مسجد میں تھی، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے چٹائی پکڑا، ایک تو یہ معنی حضور مسجد میں تھے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ ادھر تھی تو مسجد کے اندر پکڑائی نہیں تھی، دوسرا معنی حضور حجرے میں تھے، اما عائشہ بھی حجرے میں تھی، چٹائی مسجد کے اندر تھی، تو دروازہ کھول کے چٹائی مسجد سے اٹھانی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں تو حائضہ ہوں، میں ایام مخصوص میں ہوں، فرمایا ان حیداتا کی لیست فی یدکی، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ کیا مطلب بتانا مقصود ہے؟ حائضہ خاتون ظاہری طور پر پاک ہے، وہ کام کاج سارے کر سکتی ہے، یہ نہیں جس چیز کو ہاتھ لگا دیا وہ پلیت ہو گئی۔ اس سے کیا حضور نے بتایا؟ یہودی کیا کہتے تھے؟ ساتھ نہیں بٹھانا، کھانا نہیں کھلانا، جس کو ہاتھ لگائے گی پلیت کر دے گی۔
تو فرمایا اس طرح نہیں ہے، ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اگلی روایت اماں میمونہ رضی اللہ عنہ کی، آپ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، آپ چادر میں، بعض آپ کے چادر کا کچھ حصہ آپ کے اوپر ہوتا، کچھ میرے اوپر ہوتا، وانا حائض، میں ایام مخصوص میں ہوتی تھی۔ بخاری مسلم میں روایت کی، یعنی چادر بھی اس خاتون کی پاک ہے، اس کا پلید نہیں ہے۔ ہاں دوسری فصل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اتا حائضن، جو اپنی حائضہ خاتون کو آیا، کیا مانا کہ جس نے اس کے ساتھ ہاں جان بوجھ کے، او امراتن فی دبرہا، یا وہ اپنی خاتون کو اس کے ناجائز اور حرام مقام سے آیا، پچھلے مقام سے، او کاہنن، یا بندہ کاہن کے پاس گیا، نجومی کے پاس، فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا اس نے کفر کیا اس سب کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اس کے علماء نے دو معنی بیان فرمائے۔ ایک تو معنی یہ ہے جو بندہ یہ کام کرے، حائضہ کے ساتھ جمع کرے اور عورت کے ساتھ پچھلے مقام میں کرے، یا کاہن کے پاس حلال سمجھ کے جائے، وہ کہے نہیں نہیں یہ حلال ہے، حائضہ کے ساتھ جمع کرنا حلال ہے، حلال سمجھ کے کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی نص قطعی کا منکر ہے۔ اور اگر کوئی بندہ گناہ سمجھ کے کرے، اس کو پتہ ہے یہ گناہ ہے پھر بھی کر رہا ہے، تو اس سے یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی فرمائی ہے بعض دوسری روایتوں میں۔ تو اس وقت پھر یہ کفر سے مراد کفران نعمت ہو، کیا ہوگا؟ ہاں پھر وہ حقیقی کو کافر، دار اسلام سے خارج ہونا مراد نہیں ہو۔ اسے امام ترمذی، ابن ماجہ، دارمی انہوں نے روایت کیا، اور ان دونوں کی ابن ماجہ دارمی کی روایت میں فصدقہ بما یقول فقط کا فرق ہے لفظ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہم نے اس حدیث کو نہیں پہچانتے مگر حکیم اسلم کی سند سے، اور ان کی ابو تمیمہ اور حضرت ابو ہریرہ کی سند تک یہ جاتی ہے۔ اچھا جی آگے دیکھیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا حلال ہے میرے لیے میری خاتون سے اس حال میں وہ حائضہ ہو؟ فرمایا ازار سے، تہمت کے اوپر کپڑے کے اوپر جائز ہے، اس سے بچنا بھی افضل ہے۔ رضی نے روایت کیا لیکن موجود سنہ بغوی فرماتے ہیں اس کی سند صحیح نہیں ہے، سند ہے ہاں یہ سند کبھی نہیں ہے اس کی۔ آگے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ واقعہ ہوتا ہے اپنے اہل کو، اپنے گھر کو، کیا مطلب کنایا ہے، اپنی بیوی سے جمع کرنے کے لیے الفاظ کنایا ہے، جب بندہ بیوی سے جمع کرتا ہے اس حال میں وہ حائضہ ہو، فل یتصدق بدینار، یہ راوی اس کے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، چاہیے کہ وہ نصف دینار صدقہ کرے۔ اسے ترمذی، ابو داؤد، نسائی نے دارمی نے روایت کیا۔ اگلی پھر ہے اس کے اندر ہے کہ جب خون ہو سفید سرخ ہو خاتون کا تو 1 دینار، جب پیلا ہو تو نصف دینار۔ یہ جتنی روایتیں ہیں نا ترمذی میں بھی گزری ہیں، وہاں بھی اگلے دن ہم نے اس کی ڈیٹیل سے اس کے اوپر تقریر کی بات کی ہے کہ امام منذری فرماتے ہیں قد واقع اضطراب فی ھذا الحدیث متنا و سندا، کہ ان روایات یہ جو ہے نا صدقہ کرنے والی جتنی، ان کی سند میں بھی اضطراب ہے، متن میں بھی اضطراب ہے، ان کی سند بھی صحیح نہیں اور ان کا متن بھی اچھا جی۔ کہتے ہیں بعض جگہ پہ یہ مرفوع ہے، بعض جگہ پہ کیا ہوتی مرفوع، بعض جگہ پہ موقوف ہے، موقوف کیا ہوتی ہے، بعض جگہ پہ مرسل ہے، کیا ہوتی مرسل، بعض جگہ پہ معدل ہے، کیا ہوتی ہے یہ اس طرح، یعنی اس کے طرق آتے ہیں، کہیں پہ یہ اور ہے، کہیں پہ اور ہے، کہیں پہ اور ہے، تو لہٰذا اور آگے وہ سارا انہوں نے لکھا ہے۔ ان کا حافظ ابن حجر نے جو کہا ہے نا سند حسن ہے وہ صحیح نہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول وہ غلط ہے۔ اس کے اندر اچھا کس طرح ومن اضطراب فی متنی، متن کے اندر ایک جگہ پہ دینار ہے، ایک جگہ پہ نصف دینار ہے، یہ متن کا اضطراب ہے، اور ایک جگہ پہ یتصدق بدینار ہے لفظ ہے، ایک جگہ پہ فإن لم یجد فبنصف دینار، 4 طرح کا متن آ گیا، ٹھیک ہے، دینار، نصف دینار، یتصدق بدینار، فإن لم یجد فبنصف دینار، 4 طرح کا لفظ ہے، پتہ ہی کوئی نہیں صحیح کیا ہے اس میں سے، ٹھیک ہو گیا ایک۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا سند کے اندر بھی ہے اور موقوفاً وہ سارا انہوں نے بیان کیا، اور آگے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں یہ صدقہ کرنے کے بارے میں صحیح سند سے کچھ بھی منقول، اسی وجہ سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کام اگر غلطی سے کر بھی لے، گناہ اس کو پتہ تھا گناہ ہے، اس نے کر لیا، اس کو پتہ گناہ ہے، گناہ سمجھ کے تو گناہ کبیرہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ بعض نے کہا یہ امر استحبابی ہے، اس کا معنی یہ مراد لیا جا سکتا ہے کہ ایک بندے نے گناہ کر لیا، صدقہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ بندہ صدقہ کرے۔
تو بعض نے کہا یہ دینا مستحب ہے دینار، لیکن ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں ایسا کوئی حکم نہیں، کیونکہ صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی ویسے ہاں دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ذمے میں کوئی واجب چیز نہیں ہے۔ اچھا جی آگے دیکھیں، تیسری فصل آ گئی۔ زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اس نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال پوچھا کیا حلال ہے میرے لیے میری خاتون کے سے تعلقات قائم کرنا اس حال میں وہ حالت ایام مخصوص میں ہو، حالت حیض میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو باندھ لے اس کو ازار، یعنی اس کو حکم دے کہ وہ ازار باندھ لے چادر، پھر اس کے اوپر تیرا بس ہے کہ تو جو چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ اس امام مالک نے روایت کیا اور دارمی نے اس کو مرسلن روایت کیا، اپنے معنی کے اوپر یہ روایت صحیح ہے، پیچھے وہ جو گزر گئی جس کو محی سنہ نے ضعیف کا ٹھیک ہے، لیکن اسے امام مالک نے روایت کیا۔ اور مسئلہ فقہا یہی فرماتے ہیں کہ خاتون کے سطر کے مقام سے نہیں، باقی اس کے وجود سے نفع اٹھانا جائز ہے۔ آگے دیکھیں نہیں، ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ابو داؤد نے سے روایت کیا، فرماتی ہیں کہ جب مجھے حیض آتا تو میں اتر جاتی بستر سے چٹائی پر، بستر سے اتر کے کہاں آ جاتی؟ چٹائی کے اوپر آ جاتی، فلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قریب نہیں جاتی تھی حتیٰ کہ ہم پاک ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، وہ پیچھے گزر گیا، فرمایا حضور تو ساتھ بٹھاتے تھے، حضور تو میرا پانی پیتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہاتھ تیرے پاک ہیں، ہاتھ میں تو حیض نہیں آ گیا، پیچھے وہ گزرا۔ لیکن ہم چونکہ وہی بھی نازل ہونی ہوتی تھی، کچھ کیفیات اللہ کے حبیب پہ ایسی آتی ہیں کہ جن کے اندر وہ کائنات کی ہر شے سے رو گردان ہو کے اللہ رب العالمین کی طرف لگا، وہ اس کی مثالیں گزری ہیں پیچھے، وہ بخاری میں بھی آئی ہیں، وہ علیحدہ وصوفیہ والی وہ باتیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ عمل آپ کا ان کیفیات کا لحاظ رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے تھا کہ بستر پر وہی نازل ہو گئی، تو اس لیے فرماتی ہیں ہم ادب کی وجہ سے بستر مبارک سے چٹائی پہ آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی، یہ آپ کا ادب تھا۔ اسے امام ابو داؤد نے روایت